الرحمن الرحيم بسم الله الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم يجد بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل. وإذا استشهد الجنوب غسل عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الصبي. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لا يغسلان ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه ينزع عين یا غین کی تھی عند الفرد اندانی دال نو ہا بناؤ وينزع عنه الفرد والحشو والخف والصلاح. ومن ارتس غسل والارتساس أن يأكل أو يشرب أو يداوي ويبقى مجول پر یداوا ٹھیک ہے، یداوی بھی ٹھیک ہے جی. ويبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا. ومن قتل في حد أو قصاص قصاص غسل وصلي عليه. ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق اب کتا واجہ جائے حد ہو گئے طریق لم يصلى عليه. باب الصلاة في الكعبة. الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام فيها بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز. ومن جعل منهم وجهه إلى وجه الإمام جاز ويكره. ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجب صلاته. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا في صلاة الإمام. فمن قال منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام. ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته. باب الشہید، نام رکھا گیا ہے شہید کا شہید اس لیے کہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں اس کی موت کے وقت. بعض نے کہا ہے کہ اس لیے کہ جو شخص شہید ہوا ہے شہادت دی جاتی ہے اس کے لیے جنت کی. بعض نے کہا ہے کہ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس حاضر ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں. مناسبت اس باب کی اپنے ما قبل سے یہ ہے کہ پہلے کتاب الجنائز آیا ہے اور ہمارے نزدیک شہید بھی اپنے وقت پر فوت ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے وقت سے پہلے اس کو کافر نے مار دیا ہے. یہی وقت مقرر تھا، صرف مقرر اس طرح تھا کہ یہ فلاں طریقے سے مرے گا، بس وقت سب کا مقرر ہے. فرمایا رحمہ اللہ نے، شہید وہ شخص ہے کہ قتل کریں اس کو مشرکون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، مشرکاں جڑا قتل کیتا ہے مسلمان نو برابر ہے کہ ہو مباشرتاً، مشرک نے آپ اپنے ہاتھ نال قتل کیتا، یا تسبباً یا سبابت کے طور پر. مشرک سبب بنیا فلانے مسلمان نو مار دیو. پھر مارا کس طرح؟ حدید لوہے کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ. بے حدید تسبباً نال نہیں جوڑنا ہے، مطلق نے بے مارا کندے نال؟ حدید نال یا اس دے اصل مقصد یہ بھی جڑا غسل نہیں نہ دینا، اسے خون تے کپڑا جو دفنانا ہے، اس شہید دی یہ گل ہو رہی ہے. ورنہ اخروی شہید اور بھی بڑے نے. پچھلی کتاب بھی سمجھایا تو سمجھ آنے والا کیس کوئی نہیں.
تو خود مارے یا مارنے کا سبب بنے، اور مشرکین کے معنی میں ہیں کتا و طریق، ڈاکواں جنوں مار دیتا مال کھوندیاں، بغات باغیوں نے جس مسلمان کو مار دیا، یہ سارے وہ شہید ہیں جن کا مسئلہ آگے آ رہا ہے جی۔ اچھا جی، اور اسی طرح جب روندا مسلمان کو دشمن کے چوپایوں نے، مسلمان کافراں دے کوڑیاں تھلے آ گیا، اونٹھاں تھلے آ گیا، کھوتیاں خچرا تھلے آ گیا، اور حالانکہ وہم اکو واؤ جے کہ دو جے آندا اکو تو دو، تسی دو جے کہ ایک جے اتنے بیٹھے ہو تو ویک پڑے گا، چلو ٹھیک ہے۔ اور وہ سوار تھے کافر سواریوں پر، یا ان کو چلا رہے تھے یا ان کے قائد تھے، وہ نال سن، تے جیڑا مسلمان انہاں دی سواریاں تھلے آ کے مر گیا وہ بھی یہ شہید ہے جن دا حکم اگے آ رہا ہے۔ اور بہرحال جب دوڑایا مسلمان کا گھوڑا جب دوڑا مسلمان کا گھوڑا دشمن کے دابا سے، بغیر بگانے ان کے دشمن کی طرف سے، دشمناں دی سواریاں ویکھیاں تے دا گھوڑا ڈر کے تے نس پیا، کیندا مسلمان دا، یا دشمنوں کے جھنڈوں کی وجہ سے، اچھے جھنڈے ویکھے تے گھوڑا ڈر گیا، یا ان کے سواد سے، سواد میں نے لشکر، مسلمان سی گھوڑے تے بیٹھا تے انہیں لشکر نو ویکھیا، یا چنڈے ویکھے، یا ان جو سواریاں ویکھ کے تے نس پیا، حتیٰ کہ گرا دیا گھوڑے نے اپنے سوار کو، مسلمان کو، پس فوت ہو گیا تو نہیں ہوگا یہ شہید جندی اسی گل کر رہے ہیں، اونج شہیدیت توفیا پتہ نہیں کہندے نال سر کھپاواں، جنوں اگوار ہے بھی انہوں غسل نہیں دینا، نہیں ہوگا شہید۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے جب شکست کھائی، انہوں نے پھینک دیا اپنے آپ کو خندق میں، کھائی سی بچ تو چھالاں ماریاں تے ڈگے تے سارے مر گئے، یا پھینکا انہوں نے اپنے آپ کو سور سے، او سور البلد، دیوار اتے چڑھے سان تو باہر ترکا ماریاں تے فما تو مر گئے، تو نہیں ہوں گے یہ بھی شہدا، مگر اس صورت میں، مگر یہ کہ ہو دشمن وہ لوگ کہ پھینکیں وہ ان کو طعن کے ساتھ یا دھکے کے ساتھ یا کر علیہم کے ساتھ، کر کیے حملہ، کہ پچھوں حملہ کر دیں، یا نیزے نال انج تکا دین لگوں، او دفن یا ہتھاں نال تکا دیتا تے دیواراں تو باہر ڈگ کے، یا کھائی چ تکا دیتا تے ڈگ کے مر گئے تے ہونے شہید ہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، ایسی پہلا مشرکاں قتل کیتا، ان دے ضمن چ کنیاں جزیاں آئیاں، قول شیخ کا یا پایا گیا مارکا میں اور اس کے ساتھ اثر ہے، یا جنگ دے وچ مسلمان مویا لاش ملی تے زخماں دا اثر ہے کہ اے بھی اچھی مار کے تے اس کے ساتھ کیا اثر ہے، بھائی زخم ہے کوئی، مار کا لڑائی کی جگہ کو کہتے ہیں جتھے مسلماناں تے کافراں دی لڑائی ہوئی ہے، مار کے پایا گیا۔ ہن دھیان کریں، اثر زخم ہے، اثر کیا ہے؟ زخم پایا گیا ہے۔ ہن دھیان کریں، مسئلے ان دے مطابق اثر دے اور نکلنا خون کا غیر معتاد جگہ سے، جتوں خون نہیں نکلتے عادتاً،
مثلاً آنکھ چو خون نکلے ہیں، کان سے خون نکلا ہوا ہے، اور جڑا فوت ہویا ملیا ہے ان دی اکھ چوں یا اور زخم کوئی نہیں تے اے بھی کی ہے۔ اور اگر نکلا خون اس کے ناک سے یا اس کی دوبر سے یا اس کے ذکر سے تے غسل نو غسل دینا ہے، اس لیے کہ قد یرافو، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اور بول کرتا ہے خون کا، فلانے نو پیشاب وچ خون ہون لگ پیا ہے، ہوندا کوئی نہیں، اے بول دے ذریعے تے نک دے ذریعے تو خون نکلدا ہے جی۔ اچھا جی، اور اگر اے مویا ہے تے خون لگا سی، او تھاواں دس رہے نہیں، جراحت زخم ہو تو بالکل واضح ہو گیا۔ اور اگر نکلا خون اس کے منہ سے، کس کے؟ زندہ کے فوت ہوئے ہیں، شکر ہے۔ اگر نکلا خون اس کے منہ سے، اگر ہے وہ خون اس کے سر کی جہت سے تے غسلا، کیونکہ خون دی الٹی بھی آ جاندی، اور اگر ہے پیٹ سے تو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور جی ایتھے تھرمامیٹر کیویں لاواں دے، پہچانا جائے گا یہ خون کے رنگ کے ساتھ، پس وہ جو اترنے والا ہے سر سے، کتھوں؟ وہ صاف ہوتا ہے، اور جو چڑھتا ہے میدے سے وہ جمع ہوا ہوتا ہے تے کالا ہوندا ہے۔ اچھا جی، اور اگر انفلتت دابۃ المشرک، اور اگر کیا کیا؟ دوڑی، انفلتت بدکی، بدکا مشرک کا دابہ، نسیا، اور نہیں ہے اس پر کوئی ایک، اور نہ اس کے لیے کوئی سائق ہے نہ قائد، کلا کوڑا نسیا مشرکانہ، تے فس روند دیا اس نے مسلمان کو جہاد میں، کہ پس روندا اس نے مسلم کو قتال میں، تو فقاتل تو گھوڑے نے مسلمان کو مار دیا۔ آئندہ کی حکم ہے؟ گھوڑے دا، مسلمان دا، غسل دیا جائے گا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اس لیے کہ اس مسلمان کا قتل نہیں منسوب دشمن کی طرف، کہ ہے کوڑا دشمنہ دا سی، کوڑا کو نہیں سی دشمنہ دا، کوڑا نہیں دشمن، بلکہ یہ فعل منسوب ہے صرف فعل عجمہ کی طرف، ڈنگر دا فعل ہے۔ ہن سن، اور عجمہ کا فعل نہیں موصوف ہوتا ظلم کے ساتھ، تے مسلمان تے ظلمن ماریا جائے تے تاں شہید ہے، لیکن اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ غسل نہیں دیا جائے گا، یہ بھی شہید ہے، اس لیے کہ ہو گیا ہے یہ قتیل اہل حرب کی لڑائی میں، یہ بھی تا کافران دی لڑائی وچ فوت ہویا ہے۔ دو آ گئے، تیسرا قول شیخ رحمہ اللہ کا، یا قتل کریں اس کو مسلمان ظلمن، مسلمانہ ظلمن کسے نو مار دیتا، اندہ بھی یہی حکم ہے، مقید کیا ہے ظلم کے ساتھ، مقید کیا، احتراز ہے رجم فی الزنا سے، زنا کیتا تے رجم کر کے ماریا، یہ بھی تو بٹے مار کے ماریا ہے، لیکن اس نو غسل دینا ہے،
اور اعتراض ہے قصاص سے، قتل دے بدلے وچ قتل کیتا ہے، یہ بھی تو کیتا ہاتھ نال ہے ارادے نال، لیکن نہیں اینو غسل دینا ہے۔ اور حدم کے ساتھ اتے دیوار ڈگ پئی، اور اعتراض ہے غرق سے، ڈوب کے مر گیا، اور اعتراض ہے درندے کے حملہ کرنے سے، اور اعتراض ہے گرنے سے پہاڑ سے اور اس کے اشباہ۔ ان سارے صورتوں میں اخروی شہید تو ہے جن دے وچ آپ کوئی شرارت نہیں کیتی، لیکن ایک دنیاوی شہید نہیں بھی انہوں غسل دینا ہے۔ کی کرنا ہے؟ اے سارے کڈے دے وچوں۔ لہذا مسلمانہ جنہوں ظلمن انہوں غسل نہیں دینا، لیکن وہ آ رہے ہیں نا، اے جنہوں مسلمان قتل کرن نا، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ واجب ہو اس کے قتل کے ساتھ دیت۔ مسلمانہ ظلمن ماریا تے ہے تے دیت واجب تے تاں انہوں غسل نہیں دینا، تے جے دیت واجب ہوئی ہے تے گل دیت دی ایتھ شرح سمجھی، یعنی ابتداءً یعنی بے ابتداءً دیت واجب نہ ہو۔ ان دی مثال سمجھنا، دھیان کریں، تاکہ نہ لازم آئے اس پر وہ صورت جب قتل کیا باپ نے اپنے بیٹے کو، باپ نے اپنا بیٹا قتل کر دیا، پس بے شک واجب ہوتی ہے دیت، اور یہ بیٹا شہید ہے، انہوں غسل کوئی نہیں دینا، اس لیے کہ دیت نہیں واجب ہوئی پہلی مرتبہ، بلکہ واجب تھا اولاً قصاص، کیونکہ انہیں جان کے ماریا ہے۔ پھر چونکہ باپ سونے فرمایا تو تے تیرا مال تیرے باپ دا ہے تے شبہ پیدا ہو گئے، تے حدود شبے نال گر جاندیاں نے، پھر ساکت ہو گیا قصاص شبے کے ساتھ، اور واجب ہوگی دیت اس کے بعد۔ لہذا باپ نے پتر نو مار دیتا ہے تے پتر جڑا شہید ہے تے انہوں غسل نہیں دینا۔ اچھا، اور اعتراض کیا گیا بھی ان سے جب قتل کیا گیا ظلمن اور واجب ہوئی اس کے قتل کے ساتھ دیت، قتل نال کی واجب ہوئی تے اے بھی انہوں میں غسل دینا ہے، غسل نہیں دینا وچ نہیں داخل بلکہ دینا ہے۔ جیسا کہ مقتول خطأً کو غسل دینا ہے، این دی مثال نہیں، یہ مکیس لے بھی جیسے مقتول خطأً، کیونکہ جڑا مقتول خطأً ہے وہ مقتول ظلمن نہیں ہے گا، وہ انہوں مارن نہیں سی لگا، یا قتل کیا گیا اور نہیں معلوم اس کا قاتل محلے میں، قتل بندہ قتل ہو گیا ہے اس کا قاتل نہیں پتہ چلا کون ہے، تو پھر وہ پورے محلے ہوتے دیت آندی ہے، پس بے شک یہ نہیں شہید، یہ اچھا جی۔ پس اگر قتل کیا، مسئلہ اس مسلمان کو مسلمانوں نے اس شے کے ساتھ کہ نہیں قتل ہوتا غالباً، تو پس نہیں ہے یہ بھی شہید بالاجماع۔ جی مسلمانہ قتل کیتا کسی نو اس شے نال جن دے نال عادتاً قتل نہیں ہوندا جی، سمجھائی نا جی، تے یہ بھی وہ شہید اخروی ہے، یہ شہید نہیں ہے، غسل دینا ہے، یہ تے صرف غسل دینا تے غسل نہ دینا یہ مسئلہ جی۔ پس اچھا جی، اور اگر قتل کریں مسلمان کو مثقل بھاری شے کے، ان دے سر اتے وڈا سارا پتھر ماریا، پس وہ عند ابی حنیفہ اسی طرح ہے، یعنی شہید نہیں،
اور عندہما وہ شہید ہے۔ اچھا جی ہن جڑا شہید ہے جے تو 3 قسم آئیاں تے وچ اور کنیاں آئیاں نے؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا فَيُكَفَّنُ پس کفن دیا جائے گا، یعنی لپیٹا جائے گا اپنے کپڑوں میں۔ اے مطلب کفن دا جڑے اندے بدن دے کپڑے نے نا انہاں وچ انہوں لپیٹنا ہے، جڑا کوئی سر پیر ننگے نے اتھے کوئی تھوڑا جا کپڑا اور دینا ہے تے باقی انہاں کپڑیاں وچ تے اسے خون دے نال جنازہ پڑھ کے دفنا دینا ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نماز پڑھی جائے گی اس پر اور غسل نہیں دیا جائے گا۔ نماز ساڈے نزدیک جڑا ہے نا نماز پڑھنی ہے، ساڈے نزدیک اینوں غسل نہیں دینا، انہاں کپڑیاں وچ دفنانا ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے، خون شون صاف نہیں کرنا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں نماز پڑھی جائے گی اس پر، جمیں غسل نہیں نہ دینا، ایک قبر بنا کے دفنا دیو۔ دلیل انہاں دی کنہ دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کیا شہداء کی کہ بائیں طور کے شہداء زندہ ہیں، اور او بالاحیاء اور صلاۃ و نماز موتا پر ہوتی ہے، تو اے تا مرے ہی کوئی نہیں، تو نماز جنازہ کیڑی شہدا؟ اے دلیل ہے کنہ دی؟ ایک دوسری دلیل، اور اس لیے کہ تلوار جو ہے محا ان مبالغے دسی گئی مٹانے والی ہے گناہوں کو، مٹانے والی ہے، تو جدو گناہ اندے مٹ گئے تو پس بے پرواہ ہو گیا شہید شفاعت لہو سے کہ اندی کوئی سفارش کرے یا اللہ انہوں بخش دے، اندے کولو کی ہو گئے۔ اور صلاۃ تو وہ سفارش ہوتی ہے، وہ تو دعا کرنی یا اللہ انہوں معاف کر دے، کوئی میرے کھانے چ پئی بلا تھی اے شفافے دی دلیلہ نہیں ساڈیاں، ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی شہدائے احد پر، سونیا نے شہدائے احد دا جنازہ پڑھیا، اے دلیل ساڈی سنیا جی، کیونکہ پہلا کام اتھوں ہی شروع ہویا سی بھی انہاں دے خوناں تے کپڑیاں نال دفنا دیو، احد تو شروع ہویا سی، وہ پھر یہ بھی جڑا انہاں دے معنی وچ ہوے گا قیامت تک ان دا بھی یہی حکم ہوے گا۔ بار بار فقہ دی کتابیں ایو گل آوے گی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھو اس شخص پر جو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ گو دی کی کرو؟ 2 اور اس لیے کہ صلاۃ علی المیت اس کی کرامت کے اظہار کے لیے ہے کہ بیندی عزت کرو، اور شہید اولا بالعزت ہے، وہ کرامت پنجابی والی نہیں، عزت۔ اچھا جی سوتے او جڑا نہ آکھے سی گناہاں کولو پاک ہو گیا، اسی بھی مندے ہیں، لیکن دل کے طاہر عن الذنوب نہیں مستغنی دعا سے، جیسا کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی گناہاں تو پاک ہے، لیکن نبیاں امتیاں نو آکھے دعا منگو۔ حضرت عمر عمرے تے جا رہے سن تے سونے فرمایا سی عمر سانو دعا وچ نہ بھلیں، پڑھیا سی، حالانکہ سرکار تے گناہاں کولوں ہے۔ اور جیسے بچہ یہ بھی تو نماز پڑھی دی کہ کوئی نہیں؟ کیڑی نماز؟ شکر ہے۔ اچھا جی شفافے فرمایا شہید زندہ ہے، اور بہرحال قول ان کا کہ بے شک شہید زندہ ہے،
ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے آخرت کے احکام میں، دنیا کے احکام میں زندہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، بل احیاء عند ربہم، ایتھے نہیں بلکہ، اور بہرحال شہید دنیا کے احکام میں پس وہ میت ہے، دلیل حتیٰ کہ وراثت بنا دیا جاتا ہے مال اس کا، اور شادی کر لیتی ہے بیوی اس کی۔ تو جے زندہ ہوئے تو زندے سے تو جائیداد تقسیم نہیں ہوندی، تو نہ ہی زندہ جڑا ہوندی بیوی کسی اور نہ لگے نکاح کر سکتی ہے۔ قول اچھا توجہ کرو بے نکیو، جواب آ گیا تو اپنی دلیلہ میں آ گیا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب شہید کر دیا گیا جنبی، مسلمان جنبی سی تے جنابت دی حالت وچ، تو غسل دیا جائے گا عند ابی حنیفہ، امام صاحب نزدیک انہوں۔ اچھا جی یہ پتہ کیویں لگنا ہے بھی جنبی سی؟ اور معلوم ہوگا اس کا جنبی ہونا اس کے اپنے قول کے ساتھ قتل سے پہلے انہیں کسی نے دسیا سی یار جنگ لگ گئی ہے تو میں تو نہاتا بھی کونی ہاں تے اللہ دی سپرد اللہ تعالیٰ قبول کرے، انہیں دس دیتا جی یہ گل آندا پیا سی، یا اس کی بیوی کے قول کے ساتھ، بیوی بعد جو دسیا کہ زہر بھی میرے نال قربت کر کے گیا ہے تو نہاتا کوئی نہیں تو چلا گیا جہاد وچ، تو ان کی کرنا ہے ان امام صاحب دی پہلے دلیل سنو نا، اس لیے کہ موضوعاں دا مسا جان دے ہو، جیڑی حدث وچ وڑ گئی ہے انہوں او اٹھا نہیں سکتے، جیڑی آن والی ہے انہوں ڈک لین گے، بے وضو موزے پاؤ تو ہن مسا ٹھیک نہیں، پیر دھو کے پاؤ نا، تو ہن جڑا اتوں پوں والی آئی ہے نا انہوں اینا تھلے نہیں جان دیتا، جیڑی پہلو تھلے سی انہوں نے چکیا نہیں، اس طرح انہوں سمجھا جا ذرا، اس لیے کہ شہادت پہچانی گئی ہے مانعہ، کیا مانعہ کہ اے بھئی شہادت دی وجہ تو غسل نہیں ہویا، جی میں دوجا کو شخص مسلمان مرے تو غسل ہوندا ہے نا، اے مانع ہے بے غسل شہادت دی وجہ تو نہیں ہویا، نہ کہ شہادت رافعہ ہے بے جڑا پہلو غسل لازم ہویا سو انہوں اٹھاندی نہیں ہے، پس نہیں اٹھائے گی شہادت جنابت کو، تنویر پیش کر دینے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اگر ہو شہید کے کپڑے میں نجاست خون کے علاوہ، ان اپنا خون نہیں اور کوئی گندگی لگی ہے تو حکم ہے کہ دھوئی جائے گی وہ نجاست، ان کپڑیاں نال اسے نجاست نال نہیں دفنانا بلکہ وہ نجاست دھو کے نا تے پھر، اور نہیں دھویا جائے گا خون، لما ذکرنا، معنی اس کا یہ ہے کہ شہادت منع کرتی ہے شہید کے خون کو اس کے نجس ہونے سے، اور نہیں اٹھاتی شہادت نجاست کو وہ جو کہ خون کا غیر ہے۔ اسی طرح کی کرنا ہے انہوں، امام صاحب دا مذہب چل رہا ہے صاحبین دا گون جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اسی طرح بچہ یعنی جب بچہ شہید کر دیا گیا تو غسل دیا جائے گا بچہ اندہ ہو ایدن، اور بچہ شہید ہو گیا تو انہوں غسل دینا ہے کنہ نزدیک، اور اسی طرح مجنون جب شہید ہو گیا تو شکر کو پتہ لگے تو اس لیے کہ تلوار مٹانے والی ہے گناہوں کو، اور ان دونوں پر تو پہلے گناہ ہی کوئی نہیں، پس ہوگا قتل ان میں جیسے مرنا حتف انفہما، یعنی تبھی موت مرنا، تبھی جی میں اے ویسے مرے ہے یہ پھر ایویں ہی ہے، تو لہذا پھر کی کرنا ہے انہوں اے حتف لک کٹ دیو بو بات کر دیو، کوئی دیر بعد بندہ مر جاندہ جی،
ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਬੀ ਮੌਤ ਵੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਤਬੀ ਮੌਤ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਗੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੇ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਫਿਰ। कौल शेख रहमहुल्लाह कहे थे इमाम साहब के नज़दीक जी, और फरमाया इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने कि नहीं गुस्ल दिए जाएंगे ये दोनों, ना जुनबी ना बच्चा ते ना मजनून जी। वो मजनून बच्चे नाल इन्हों गुस्ल कदों मतलब आके वैसे भी शहीद, ध्यान रखी। वजह इसलिए कि वो शय जो वाजब होती है जनाबत के सबब, इसलिए कि साकित हो गई मौत के साथ, साकित हो गई, यानी ये कि सबब मूजिब लिल वुज़ू वल गुस्ल, वो तो नमाज है, ए मतलब जे। और देसियो इसलिए कि वो शय जो वाजिब होती है किसके सबब, वो साकित हो गई। इस जुमले का मतलब ए नाल दसिया भी ज़रा औखा है। यानी सबब, वो सबब जो वाजिब करता है किसको, होता सुने। और नमाज साकित हो गई है किसके साथ, लिहाजा साकित हो गया वजूबे गुस्ल भी। क्यों? मूजिब के सुकूत की वजह से। और मूजिब कौन है? ऐशा बस, ये तो पिछला ख़त्म हो गया, हुण अगा देना सी गुस्ल। और गुस्ल सानी वो मौत की वजह से, वो साकित हो गया शहादत की वजह से। जड़ा मौत की वजह तो गुस्ल हुंदा है वो शहीद नूं नहीं देईदा। एक और इसलिए कि इस्तिशहाद यानी शहीद होना कायम किया गया है गुस्ल के मकाम में। उनकी मिसाल देंदे ने, जैसा कि ज़िबा बकरी में, सिर्फ बकरी नहीं सारे डंगरों, कायम किया गया ज़िबा मकाम दबागत के चमड़े की तहारत में। जिमें चमड़ा ला के ते ओनू रंगों ते पाक हो जाता है कि नहीं, एवें जिसले डंगर ज़िबा कर दो, इस ज़िबा नू कायम मकाम कर दिता दबागत होता है, लिहाजा चमड़ा पाक हो गया। यह गल जी। अच्छा जी, ये तो आ गया उस जड़ा जुनबी शहीद सी। हुण रह गया बच्चा ते मजनून। और इसी तरह बच्चा और मजनून नहीं गुस्ल दिए जाएंगे वो दोनों इंदहुमा ऐज़न। इंदहुमा कौन? इसलिए दलील, इसलिए कि शहीद माज नहीं गुस्ल दिया जाता जुल्म के असर को बाकी रखने के वास्ते। इनू गुस्ल इस वास्ते नहीं देईदा ताकि जख्म ते खून जेड़ा इहदे उत्ते काफरां जुल्म कीता है वो बाकी रहे। वो तो फिर जुल्म बच्चे और मजनून के हक में तो अशद है, इन्हां तक लड़ाई कोई नहीं कीती जी। अच्छा ठीक है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और नहीं धोया जाएगा शहीद से शहीद का खून। इन्हां दा खून वो नाल ही बावजह कौला का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शुहदाए उहद के बारे में कि छुपा दो इनको। ज़म्मला युज़म्मिलु तज़मील, छुपाना, छुपा दो यानी दफन कर दो। छुपा दो इनको इनके खूनों के साथ और इनके ज़ख्मों के साथ। ओ कल मुन्ना ते कुलू मुन्ना ज़ख़म बलाती। मसला जी, शहीद का खून पाक है शहीद के अपने हक में। जब तक खून उनके बदन ते कपड़िया ना लगा है ना, एक ही है। लेकिन ये शहीद का खून
نجس ہے اس کے غیر کے حق میں، دوسرے واسطے نجس ہے ان دی اپنے واسطے پاک کہ ان تفریح سنی، حتیٰ کہ جب نماز پڑھی مولوی شعیب نے اٹھاتے ہوئے شہید کو، تو شہید نو چک کے نماز پڑھی، ان دا خون تیرے کپڑیاں نال نہیں لگا، اس پاسوں چکیا جڑے پاسے خون کوئی نہیں سی، دوجے پاسے خون اتے لگا ہے، تو جائز ہے تیری نماز، کیونکہ شہید دا خون شہید دے حق وچ پلیت نہیں ہے، تو پاک بندہ چکیا ہے۔ اور اگر لگ گیا خون شہید کا انسان کے کپڑے میں تو نہیں جائز نماز اس کپڑے میں۔ شہیداں نو دفناندیاں انہاں دے خون دفنان والے دے کپڑیاں نو لگ گئے، انہاں دے حق وچ خون نجس ہے، یہ ہن انہاں خون نال نماز نہیں پڑھ سکتے، دھو کے تے پھر پڑھنی، ہاتھ بھی دھونے نے، بدن دھونا ہے، کپڑے دھونے نے۔ کوئی میرے کھانے چاہیے، اللہ بھلا کر جے وہ۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر خیر بشک۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، او جڑا کام کرنا ہے شہید نال، نہ اتارے جائیں شہید سے شہید کے کپڑے، اور اتار لی جائے شہید سے فرو اور موزے اور حشب اور اسلحہ، یہ چیزاں لا لیاں جان، باقی کپڑے نہیں اتار۔ اے خف جاننا ہے، سلاح بھی جاننا ہے، دو رہ گئے نہیں پیچھے۔ فرو بنائی جاتی ہے فرا کے چمڑے سے، فرا کی شے ہیں، اچھا، اے لومڑی کے چمڑے سے بنائی جاتی تھی، بے اتے پانی اور رنگن تو بعد پا کے نہ چمڑا، اتے پانی بھی تلوار کٹ لگے۔ اور حشب کپڑا ہے جو اندر سے بھرا گیا ہے روئی سے، وہ بھی موٹا ہو گیا نا، تے تلوار پہلو باہر کاٹ کرے گی تو بدن تے پہنچے گی نا، اس لیے اچھا جی یہ کیوں لانے نے چارش، یہ چارے انہاں دی دلیل لینا نال، اس لیے کہ محض پہنے تھے شخص نے یہ اشیاء دشمن کی سختی کو دفع کرنے کے لیے، اور تحقیق مستغنی ہو گیا اب اس سے، اب تو وفات ہو گیا، اب تو قبر میں جا رہا ہے، اب اس کو فرب خف حشب سے اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی ہن مسئلہ، بندہ شہید تے ہو گیا مار کے، لیکن شہید ہونے تو بعد انہیں کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لیا ہے، پھر فوت ہویا ہے، اگو تفصیل ساری پڑھ دیں انشاءاللہ۔ اے شہید ہے بھی اخروی، لیکن غسل انہوں دینا ہے، انہوں غسل دینا ہے، کپڑے اتار کے نواں کفن پوانا ہے، اے مطلب ہے۔ او جس لئے غسل دینا ہے نا تے کپڑے لانے نے کہ نہیں، پھر نواں کفن بنانا ہے اندر، اور جے بنے نہیں تے پھر یہی پوانے نہیں۔ ہن سنو قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جس نے ارتساس کیا ہے مجھول ہے، غسل دیا جائے گا اس کو، ارتسا یہ مفعول ما لم یسمى فاعل ہوئے کی مطلب ہے، فعل مجھول ہے، مطلب کی ہے اٹھایا گیا مارکا سے رسیس، رسیس کا مطلب زخمی، اور اس کے ساتھ ابھی زندگی موجود ہے، رمک ہے، مار کے اٹھا کے لے آنا جان کرے جے ویسے رس شے پرانی، اشیاء البالی الخلق، یہ ہو گیا ہے پرانا شہادت کے حکم میں، جیڑا زخمہ تو بعد کچھ دیر زندہ رہا نا، یہ شہادت دے حکم کی ہو گئے، کیوں
باوجہ پا لینے حیاتی کی کچھ نرمیوں کے مرافق مرفق ان زندگی دے کچھ فائدے پا لینے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کے سبب خفیف ہو گیا ظلم کا اثر، کیونکہ کچھ دیر بعد فوت ہوا۔ توجہ کریں میں، تحقیق اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں، کس کے؟ اے اصل گل ہن شرح سنی، اور تحقیق ثابت ہے شرع شریف میں یہ مسئلہ کہ دائن کون؟ جنہیں قرضہ لینا ہے، کسے دا غلام سی تے اندے کولوں کسے نے قرضہ لینا سی، بھی انہیں اندے نال نقصان کیتا، اندہ قرضہ لینا ہے، تے پھر وہ قرضہ لینے والا اندہ مالک بن گیا، کندہ؟ تو قرضہ ختم، قرضہ ادھر مسئلہ سمجھو پہلے۔ تحقیق ثابت ہے شرع شریف میں یہ بات کہ دائن جب مالک بن گیا عبد مدیون کا، جندہ انہیں قرضہ دینا ہے نا غلام نے، وہ بندہ غلام دا کی بن گیا تو ساکت ہو جائے گا غلام سے قرضہ، ہے غلام سے، اس لیے کہ مولا نہیں ثابت ہوتا اس کے لیے اپنے غلام پر قرضہ، یہ قانون ہے، مولا کا اپنے غلام پر نہیں ہوتا جی۔ اور یہاں تحقیق سپرد کر دیا ہے مسلم نے اپنے نفس مبیہ کو، او شہید نے، او ایت سمجھا رہے نہیں، اے اللہ نے ساڑھے کو کی خریدی، ساڑھی جان جڑا نفس مبیہ بنے ہیں، اے اساں سپرد کر دیتا، اور اس نفس کے اوپر کیا تھے؟ قرضے تھے، بے معنی ذنوب، تے لہذا مرنے نال جدوں اسی اللہ دی ملک کے چلے گئے تے اے قرضے ساکت ہو گئے، کیڑے قرضے؟ گناہ والے قرضے، اے مطلب۔ اور یہی معنی ہے آقا حضور علیہ السلام کے فرمان کا کہ تلوار بہت مٹانے والی ہے گناہوں کو، تلوار یہ جڑی بے ہوندی نا، بے یہ بچے تے مجنون تے نہیں کردے، عاقل کردے، پھر بے او ان اللہ اشترا، پھر بے ماز صحیح ہے عاقل ممیز سے، اسی لیے تو غسل دیا جائے گا بچے اور مجنون کو، کیونکہ نہیں صحیح بے ان دونوں کی، لہذا شہید تو ہے نے انہاں دی بے صحیح نے، وہ یہ نہیں بھی جنت نہیں جان گے، چھالا مار دے جان گے۔ اور اسی طرح جب مرتص ہو گیا شہید، دنیا دا فائدہ اٹھا لیا، اس لیے کہ ارتصاص بمنزل روکنے بائے کے مبیے کے سپرد کرنے کے قائم مقام ہو گیا، ایک تسینہ بھی اتھے ہی جان دے دیندہ، ایک جسے آ گیا واپس اجے زندہ ہے، یہ گویا کہ انج ہو گیا بھی سودا تا ہویا لیکن اجے مبیہ دتا کوئی نہیں، مبیہ جب تک دینا نہیں اس وقت تک تے کام نہیں ہونا جی۔ اس وجہ تو جن نے ارتصاص کیتا ہے انہوں کی کرنا ہے؟ بولو۔ ہن ارتصاص دیاں صورتاں بیان ہو رہی ہیں نہیں کندیاں؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا، کس کا؟ رحمہ اللہ کا۔ اور ارتصاص بھی اے فائدہ اٹھایا ان دی تصویر کیے، یہ کہ کھائے زخمہ تو بعد کوئی شے کھادی یا پیے یا علاج کیا گیا یا علاج کیا اس نے،
ان دی مرم پٹی ہو گئی سنی تے پھر فوت ہویا انہوں غسل دینا ہے اس لیے کہ اس بندے نے پا لیے ہیں حیاتی کے بعض فوائد مرافق مرفق و نرمی بعض فوائد نے اے وجہ جی ہن سنیں اور شہدائے احد فوت ہو گئے تھے پیاسے اور پیالہ گھمایا جا رہا تھا ان پر تے پانی پیندے نہیں سن خوف کرتے ہوئے شہادت کے نقصان سے سنیں روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے پانی طلب کیا صد مارے کو پانی تے جڑے جنگ ختم ہو گئی تے آخری ساسن تے صحابی پانی لے کے گیا پس ساکی پھرتا تھا ان پر وَكَانَ اِذَا آرَادَ اور جب پانی پیش کرتا کسی انسان پر ان سے جو زخمی پے نے وہ اشارہ کرتا اپنے صاحب کی طرف جی پہلے انہوں پیاؤ وہ آندہ پہلے انہوں پیاؤ حتیٰ کہ فوت ہو گئے سارے پیاسے پانی منہ نال نہیں لایا تاکہ شہادت دے مرتبے چ کمی نہ ہو جائے اینو آندے نے جنا ہن تلے ویک دس چھڑ جی کی آندے نے اے جنے نہیں خدا دی قسم ہے کہ شہادت وچ فرق نہ پے جائے پانی نہیں پیتا پانی مقررین انہوں اور طرح بیان کر دینے کہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیں یہاں یہ کوئی بات نہیں ہے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ صحابی یہ چاہتا تھا کہ میری شہادت کا درجہ پورا ہو دوجا پانی پی کے پیچھے رہ جائے اے نیت سی اس واسطے اے نقطہ ہے تھے غلط ہے سنیں وہ رد بھی نہیں کر رہا ہے تے پی بھی نہیں رہا ہے کہ دوجے کو پتہ کر لو اے میں کردیاں وہ پھردا رہا تے سارے اللہ نے پیارے ہو گئے شہید زخمی ہیں آخری سامت ہے انہیں کچھ وصیت کی تھی کیا وصیت بھی ارتساس بن جاندی ہے کہ نہیں کی مطلب ارتساس دا تے پھر انہوں کی کرنا ہے ٹل اس گل دی بیماری ہے بے غسل دینا ہے کہ نہیں دینا ارتساس ہو جائے تو غسل نہیں دینا کپڑے لا کے نوانا ہے تو کفن پوانا ہے پس اگر وصیت کی کس نے وہ زخمی نے کس نے وہ شہید زخمی ہے نتائی نا کہ میں وہ تو خیمے جو بیٹھا ہے تو اے سی لگا ہے تو چاہ پیندا پہ یہ مطلب ہے وصیت کر رہے ہیں حد تو ہوگی کہ جہاں تسی مارا کہ تھوڑی جداد میں کلا ساما گے یہ وصیت کر رہے ہیں جہاں توفیا پس اگر وصیت کی کس نے کہ بس ہن تفصیل اگر ہو وصیت امور آخرت کی اگر تو نہ ہوگا وہ مرتص عندہ محمد لہذا غسل حد ہو گئی اور یہی اصح ہے اور یہی ان غسل نہیں دینا اس لیے کہ یہ وصیت احکام موت سے ہے یہ وصیت اور اندہ بھی یوسف ہو جائے گا یہ مرتص اس لیے کہ یہ بھی تو ارتفاق ہے فائدہ اٹھانا ہے وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو وصیت امور دنیا کے ساتھ تو یہ مرتص ہے اجمان میرا پتر چھوٹا ہے تو ذرا دھیان رکھیے ہوندہ تو میری فلانی شینج کریں یہ دنیا دی وصیت ہے نا اور اگر ہو وصیت امور دنیا کے ساتھ تو یہ مرتص ہے بالاجماع لہذا اسنو یہ امام محمد صاحب کے قول کی وجہ کہ اگر اخروی اس نے تو یہ ارتساس نہیں ہے لہذا غسل نہیں دینا اور وجہ قول محمد کی سنیا جے وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب سعد بن ربی زخمی ہو گئے احد والے دن اصیبہ پس جب فراغت ہوئی لڑائی سے او مشرک پرا چلے گئے سونیا سوال فرمایا کہ سعد بن ربی نظر نہیں آ رہا کتھے وے فرمایا
کون ہے جو لائے میرے پاس خبر سعد بن ربی کی؟ تاڑے وچ کون ہے جڑا سعد بن ربی دی خبر لے آوے بھی کتھے وے؟ پس عرض کیا کہ رجل نے میں یا رسول اللہ سنیں. پھر جعل یسأل عنہ، وہ رجل چلا گیا اوتھے پوچھدا پھردا سی او کسے نے سعد بن ربی ویکھیا ہوئے میں سونیاں نو دسنا ہے. اے جے ثم جعل یسأل عنہ کہ پھر وہ لوگوں سے سوال کرنے لگ گیا. اگر نالے جا رہے نالے جیڑا ملے نا گوں صحابہ پہلے سن سارے پوچھے یار کسے سعد بن ربی ویکھیا ہوئے. تے ٹردیاں نا پس پایا رجل نے سعد بن ربی کو بعض شعاب میں، شیب کاٹی، وہ ایک نیمی جی کاٹی تے اوتھے انہاں دی لاش پئی ہے. اجے تھوڑی جی زندگی باقی ہے. کنہ دی؟ وابی راما کون، اور ان کے ساتھ تھوڑی سی زندگی باقی ہے. پس اس رجل نے جا کر کہا جناب سعد کو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجھ کو سلام دے رہے ہیں، سرکار تینوں سلام دیندے پین. اس نے آنکھیں کھولیں، اس نے پھر کہا کہ میری طرف سے اقرا، کہ پڑھنا تو میری طرف سے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنے کا مطلب ہے یا بھی میں پڑھتا ہوں نہ، اس لیے ہماری اقرا ہیں کی کر تو ٹھیک ہے نا بے میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا اور خبر دینا سرکار کو اس بات کی کہ میرے ساتھ قضا و قضا طعنتن، کہ عرض کرنا کہ سونے نو میرا بدن ویکھ لے کہ اینے مینو زخم آئے نے، اینے مینو زخم آئے نے. سارے کے سارے پہنچے ہیں میرے مقاتل کو. کس کو؟ کی مطلب اے بے سارے ویکھلا میرے سینے تے زخم نے، کنڈ تے کوئی نہیں. بے سونے نو دسنا جی نس کے نہیں مریا، سینہ تان کے تے پھر شہید ہوئے ہے جی. اے مطلب ہے جی. سنے ہی بے اے سارے جڑے پہنچے نے نا اے میرے سامنے زخم نے ویکھلا تے پیچھے کوئی نہیں جی. اور ایک تے دوجا انہاں کیا کہ سلام دے تو مہاجرین اور سارے انصار کو میری طرف سے، اور ان کو ایک میرا پیغام دے دے کہ بے شک میرے ساتھ زخم ہیں، سارے کے سارے پہنچے ہیں میرے مقاتل کو. پس نئی عذر تمہارے لیے اللہ کے پاس اگر شہید کر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ تم میں آنکھیں ہوئیں جو پھر رہی ہوں. تسی زندہ ہوئے تے سونے نو تکلیف آ گئی تے قیامت نو اللہ دی بارگاہ جو تواڈے کولوں ثم ماتا، پھر وہ فوت ہو گیا. پھر وہ پس تھا وہ جملہ شہداء سے، پس نہیں غسل دیا گیا اور نماز پڑھی گئی ان پر. یہ کیڑی وصیت اخروی؟ اے دلیل امام محمد صاحب رحمہ اللہ دی. قول شیخ رحمہ اللہ کا اے مرتس کیویں ہوندا ہے او جزیاں بیان ہو رہی ہیں. قول شیخ رحمہ اللہ کا یا باقی رہا زندہ کون؟ او زخمی، حتیٰ کہ گزر گیا اس پر نماز کا وقت اور وہ یاقل ہے. ایک پوری نماز دا وقت گزر گیا اور وہ یاقل دا مطلب ہوش و حواس وچ سی. اے مطلب ہے یاقل تے ہن بھی اے مرتد سے، لہذا اینوں اس لیے کہ یہ نماز ہو گئی ہے قرضہ اس کے ذمے میں، اور یہ نماز ذمے آنا یہ تو زندوں کے احکام میں سے ہے. یہ تو اور بس. اچھا جی کنی دیر ایک اور روایت قول نہیں روایت
امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ مردہ سونے کے لیے شرط ہے یہ کہ باقی رہے دن کے 2 حصے، دن کے سولوسین کے دن کے باقی رہیں گے۔ اور فرمایا ہے منظومہ میں جو علامہ نصفی کی ہے، مقالات ابی یوسف میں غسل دیا جائے گا مقتول کو اگر شے وصیت کرے کسی شے کی یا گزر جائیں دن کے 2 ثلث حالانکہ وہ زندہ ہو، اور نہیں پورا دن شرط اے میرے پیارے بیٹے، پورا دن شرط نہیں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے یوم و لیلہ کہ پورا دن زندہ رہا۔ ویسے وہ پچھلا تو ہے ہی نہ کھاتا پیتا تو بال اتفاق کے لیے روایت ہے، ایک روایت فتویٰ یہ نہیں۔ اور بشر کی نوادر میں ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کیڑی کہ جب ٹھہرا مارکے میں اکثر یوم لیلہ سے زندہ اور قوم لڑائی میں ہے اور وہ یاقل ہے یا یاقل نہیں ہے پس وہ شہید ہے۔ میت لاش اوتھی بدن پیا رہا، لڑائی بھی لگی ہے، کسے چکیا نہیں انہوں تے بشک اے یوم لیلہ کولوں اکثر بھی کدے زندہ اوتھے پیا رہا تے پھر فوت ہویا ہے تے تاں یہ کیے۔ اور ارتساس نہیں معتبر مگر بعد ختم ہونے قتال کے، جس لئے لڑائی مکنی ہے نا اس تو بعد ارتساس دا لحاظ ہونا ہے۔ لڑائی لگی ہے ان کوئی ارتساس نہیں، ان کو ہن فوت ہو رہا ہے، کوئی 2 گھنٹے بعد فوت ہو رہا ہے، تو اللہ کا نظام ہے۔ اور جنہوں زخمی ہونا کیتا ہے باں وڈی ہے، گردن لتھی ہے یا گردن نہیں تو بھئی سر چ زخم آ گیا یا کوئی تو گھوڑے تو ڈگ پیا ہے تو ظاہر ہے وہ کافر نو پتہ ہے تو مسلمان ڈگ پیا ہونا گا ٹورا تو یہ ڈگا کس وقت فوت ہوندا وہ تو اللہ دا اپنا نظام ہے جی۔ اچھا جی توجہ جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا اور جزی یا نقل کیا گیا زخمی مارکا سے اتو چک کے لے آندا اور وہ زندہ ہے اور اس کے ساتھ زخم کا اثر ہے تو اے ہن جڑا ہے نا تے وصلی یا علیہ اور نماز پڑھی جائے گی اس پر۔ صلی علیہ ہے نا اصل ایسی بھی انہوں غسل دینا ہے، انہوں وہ گوندہ بیان کرے جائے اس لیے کہ اس نے پا لیا ہے اس کے سبب سے حیاتی کے بعض فائدوں کو، تو جب پا لیا تب کیا ہونا چاہیے؟ صلی علیہ تو سارے دے کرنا ہے، حنفیاں دے نزدیک اور صرف یہ نہیں بھی جڑا ارتساس کرے ان دی نماز تو سارے دی پڑھنی ہے۔ ایتھے مراد کی ہے بھائی غسل دیا جائے گا اس کو، سنیں لکھا تے بس صلی علیہ میں نا اونج بے انہوں سمجھو اے بے انہوں کی کرنا ہے، اور کیونکہ نماز تو پڑھنی سارے دی توفے ہو اگو دلیل ویکھو نہ لے انا ہوں نالا، اے دلیل کی آندھی ہے کی ہونا چاہیے بے انہوں غسل دینا ہے کیونکہ انہیں فائدہ اٹھا لیا ہے، نہیں سمجھ آئی اور گل غسل دی چل رہی جے لِأَنَّهُ نَالَ ہیں تو کو سلجا کو نہیں ہے گا مطرج کو نہیں ہے گا بس گل مکی نہیں تو پھر ٹھیک ہے نہیں روڑے مکیا کے بس اس کے ساتھ جراحت کا اثر ہے۔ سنا جی پہلوں بولو آدھا گھنٹہ سر کھپ کے پھر بولے جی بھی انہوں بھی غسل دینا ہے کیوں لِأَنَّهُ نَالَ بِبَعْضَ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ وہ ارتساس چل رہی۔ اچھا جی سنو مگر جب کہ اٹھایا گیا زخمی اپنے گرنے کی جگہ سے مسرعن جتھے ڈگا اپنے گرنے کی جگہ سے تاکہ نہ روند دیں گھوڑیاں دے سنبا نہ لاش خراب نہ ہو جائے انہوں چک کے لے آندا اس لیے کہ نہیں پائی اس نے کوئی شے آرام سے زندہ چک کے لے آندا بھی گھوڑیاں دے پیراں تھلے نہ آوے
تے آ لیاندا تے پھر فوت ہو گیا، اے ارتساس نہیں، اے سنیں ہن سن، اور یہ احکام سارے کے سارے شہید کامل میں ہیں، اور وہ ہے جس کو غسل وگرنہ پس مرتس بھی، مگر یہ کہ وہ شہادت میں غیر کامل ہے حتیٰ کہ اس کو قول شیخ کا، اور وہ بندہ جو قتل کیا گیا حد میں یا قصاص میں، پیچھے شرح جا چکے ہی، غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی، نماز پڑھنی جیڑا حدن قتل کیتا گیا یا حد تے، اس لیے کہ نہیں ان دی نماز ان غسل کیوں دینا ہے؟ اس لیے کہ نہیں قتل کیا گیا ظلمن، بعض قتل کیا گیا ہے یہ حق کے ساتھ، لہذا انہوں غسل دینا ہے۔ قول شیخ کا دھیان کرے جب، اور وہ بندہ جو قتل کیا گیا باغیوں سے یا ڈاکوؤں سے نہ غسل دیا جائے اور دفن کر دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے بطور سزا، روایت کی گئی ہے یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ غسل تو دیا جائے لیکن نماز نہ پڑھی جائے، سنیں۔ اور بہرحال جب پکڑا گیا باغی اور قتل کیا گیا اور قیدی بنایا گیا اسیرا، تے پھر انہوں ماریا کنوں، تو ہوں انہوں غسل بھی دینا ہے، دی نماز بھی پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی باغی پر جب قتل کیا گیا مارکا میں، جب مارکا بچ۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو دھیان ذرا، اور وہ بندہ جس نے قتل کیا اپنے آپ کو خطاً، جس نے اپنے آپ نو مارنا نہیں سی چاہتا تو خطاً لگ گیا، کیویں پڑا اپنے آپ نو کیویں لگ گیا خطاً، بائیں طور کے ارادہ کیا دشمن کو مارنے کا تو پس لگ گیا اپنے آپ کو، جی انج تلوار کمائی تیز کافر نو مارنے واسطے تے انہوں اگو سر تھلے کیتا بچ گیا تے مڑ کے تلوار ہی تھیا ٹوکی، مثال طور پہ سندا ہے اے انہوں اپنے آپ نو خطاً نے مارے ہے، آمدن نہیں، اے غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی، غسل ہونا جڑا خود کشی ہے ہوں وہ آن لگی جی، ذرا دھیان کرے جی، بہرحال جب قتل کرے اپنے آپ کو آمدن، قتل کرے اندہ کی حکم ہے، فرمایا بعض فقہا نے اس پر نماز نہ پڑھی جائے، کس پر؟ اور جن نے خودکشی کی تھی اندہ جنازہ نہیں پڑھنا، فرمایا علامہ حلوانی نے اصح میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ، امام ابو علی سغدی نے فرمایا اصح یہ ہے کہ نماز جنازہ، اس لیے کہ یہ بھی باغی ہے اپنے خلاف، بھی اللہ تعالیٰ کیا اپنی جان نو نہیں چھیڑنا، یہ اپنے آپ دے خلاف بغاوت کیتی ہے انہیں، اور باغی کا قانون ہے کہ لا یصلی علیہ، سنیں، اور فتاوی قاضی خان میں ہے کہ آمدن قتل کرنے والا غسل دیا جائے اور نماز پڑھی جائے اس پر اندہما، اس لیے کہ یہ اہل کبائر سے ہے اور اس نے مسلمانوں سے جنگ تو نہیں نہ کی، کبیرہ کیا ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نہ نماز پڑھی جائے آمدن اپنے آپ کو قتل کرنے والے کی، آمدن نماز، ان کی دلیل سنیں،
بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ ایک رجل نے ذبح کر دیا اپنے آپ کو نہر، اپنے آپ کو انہیں اپنے آپ نہ مار دیتا، تو پس نہ نماز پڑھی اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنیں، اور یہ محمول ہے عند ابی حنیفہ اس بات پر کہ آپ نے کسی اور کو حکم دیا تھا نماز پڑھانے کا، خود نہیں پڑھائی تھی۔ ایسے واسطے آندے نہیں کہ خود جنازہ ہوئے کوئی عام جا بندہ جا جنازہ پڑھا دے ہوندہ جی، کوئی بھی معتبر مولوی ادھر نہ جائے، عبرت واسطے۔ اچھا جی، اور وہ بندہ جس کو مارا درندے نے یا فوت ہو گیا حدم کے نیچے اور شفت کو شہ ڈگ پئی، تو پس بے شک اس کو اور اس کی نماز جنازہ واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ شہداء احد کے بارے میں سونیا فرمایا کہ چھپا دو ان کو ان کے زخموں کے ساتھ اور ان کے خونوں کے ساتھ اور ان کو غسل نہ دو۔ اگلی بھی روایت یہ بخاری شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد جدو دفنان لگے جمع کرتے تھے راجولین کے درمیان شہداء احد سے۔ سرکار فرماتے ان دو میں سے کون ہے اکثر عذر و اخذ قرآن کے، انہاں وچوں قرآن زیادہ کنوں یاد ہے؟ جڑے دو کٹھے دفنانے نا انہاں وچوں، پس جب اشارہ کیا جاتا دو میں سے ایک کا تو سرکار اس کو آگے کرتے لاحد میں۔ یہ سونیا کیتا ہے، ایک مفتی صاحب نہیں کر رہے کہ آنکھوں کو دلیل نہیں بندی، اے سونے آپ میں کیتا ہے۔ پوچھا قرآن زیادہ کنوں یاد ہے؟ انہوں فرمایا نو اگے، دوسرا اس دے پیچھے۔ ہم وہ ہیں کہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہائے تو پھر سونیا فرمایا میں گواہ ہوں ان پر قیامت والے دن، اور حکم دیا ان کے دفن کرنے کا ان کے خونوں میں، اور نہ غسل دیا ان کو اور ان پر نماز نہ پڑھی۔ یہ بھی روایت ہے، ساڈے کو روایت ہے نماز پڑھنے والی، اسی اس روم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کے بارے میں یہ کہ اتار لیے جائیں ان سے لوہا اور چمڑے، سمجھائی جے، اور دفن کیا جائے بدمائہم و ثیابہم۔ ابو داود میں روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ مارا گیا رجل تیر کے ساتھ اس کے سینے میں، ایک بندے نے کسی تیر مارا سینے جو لگا تے فوت ہو گیا، تو اس کو اس کے کپڑوں میں لپیٹا گیا جیسا کہ وہ تھا، اور حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ باب شہید کا یہ نا کہ اور کوئی ہے اللہ تھی، شہید وہ شخص ہے قتل کریں اس کو مشرکو، تو لکھے جا حاشیے بھی شہید کیوں آندے نے نو، اس کو کون قتل کریں؟ یا پایا جائے مارکا میں، کتنے پایا جائے؟ مارکا میں، دھیان کرے جب، اور اس کے ساتھ زخم کا اثر ہے، یا قتل کریں اس کو مسلمان ظلمن، اور نہ واجب ہو اس کے قتل کے ساتھ دیت، تو پس کفن دیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی اس پر، اور نہیں غسل دیا جائے گا، کیونکہ جو شہداء احد کے معنی میں، کس میں ہے؟ احد کے معنی میں۔ اور جب شہید کیا گیا جنبی تو غسل دیا جائے گا،
عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وبہ قال احمد رحمہ اللہ، اور اسی طرح غسل دیا جائے گا بچہ، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے نہ غسل دیے جائیں گے، دونوں غسل نہیں دیے جائیں گے۔ اور تو لکھا جی واقعہ حضرت حنزلہ دا نظر آیا، اور جڑے امام صاحب نے فرمایا بھی غسل دینا ہے کہ حضرت حنزلہ شہید ہو گئے احد والے دن، غسل دیا ان کو ملائکہ نے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پیغام کے ذریعے پوچھا، اس سے خود بھی پوچھیں تو سرکار محرم ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ سونیو جب وہ نکلے تھے تو جنبی تھے، اس لیے سنیں تو غسل دیا۔ غسل ملائکہ کا تھا تعظیم کے لیے اور تعلیم کے لیے، کس کے لیے؟ بسا نے سکھایا گیا کہ اگر جنبی ہوگا تو پھر غسل دینا ہے او اگر ٹورو بلا ہوگی، اور نہ دھویا جائے شہید سے شہید کا خون، اور اتار لیے جائیں شہید سے، نہ اتارے جائیں شہید سے کپڑے اس کے، اور اتار لیے جائے ان ہو اس سے، اس کے اندہ پاس نہیں، ان ہو کہ دسے، اور اتار لیے جائیں شہید سے فرو اور حشب اور موزے اور ہتھیار، اے بکی کرو اے اور وہ بندہ جس نے ارتصاص کیا غسل دیا جائے گا۔ ارتصاص یہ ہے کھائے یا پیے یا دوائی کرے، اور لکھی او یا نام ہو، یا کچھ دیر سو گیا تو پھر جاگ گیا، سنیں، یا باقی رہا زندہ حتیٰ کہ گزر گیا اس پر نماز کا وقت، اور وہ یا قل ہے۔ اعتراض ہے کہ مغمى علیہ نہیں، بے ہوشی وچ گزریا تو پھر نہیں، اور پھر نہیں، یا نقل کیا گیا مارکا سے زندہ، اور وہ بندہ جو قتل کیا گیا حد میں یا قصاص میں غسل دیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی اس پر، اور وہ بندہ جو قتل کیا گیا باغیوں سے اور مسلمانوں دی گالی یا ڈاکوؤں سے تو نہ نماز پڑھی جائے اس پر۔